الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لائی ہوں کہ ایک چھوٹے سے عمل سے، آسان سے عمل سے آپ اتنے مالدار بن جاؤ گے کہ کبھی بھی آپ کا رزق کم نہیں ہوگا، پیسوں کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ بس آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے، تنگ دستی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ تو آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے وہ شعبان المعظم کی 15 شعبان یعنی شب برات کا وظیفہ ہے۔ شب برات کی رات بہت ہی اہمیت کی حامل رات ہے، بہت ہی خاص رات ہے۔ اس روز کیا ہوتا ہے اور اس روز کے کیا فضائل ہیں آج کی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دنوں کے پورے ہی ماہ میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے: بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی چاند رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ چوتھا، عرفے کی رات یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ تو 15ویں شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے، رشتہ کاٹنے والے، کپڑا لٹکانے والے ہو اور والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب کے عادی کی طرف نظر نہیں فرماتا۔ تو آج ہی اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ 15 شعبان کے آنے سے پہلے جیسے ہی 15ویں شعبان آئے آپ نے گناہوں سے توبہ کی ہوئی ہو اور اللہ سے آپ لوگ جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو وہ دے دے گا، عطا فرما دے گا۔ تم روحانی وظائف کے ویورز، شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشنے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے،
6 آدمیوں کی رات، اس رات بھی بخشش نہ ہوگی۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا زنا کا عادی، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں تصویر بنانے والا، چھٹا چغل خور۔ اب جو والدین کے نافرمان ہیں آج ہی سچے دل سے توبہ کر لیں، جو زنا کے عادی ہیں، شراب کے عادی ہیں، تعلق قطع یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو ختم کرنے والے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج اگر آپ کے رشتہ دار بھوکے سو گئے اور آپ لوگ کھا پی کر سوئے، اس کے بارے میں بھی آپ سے باز پرس کی جائے گی۔ تو ہمیشہ اپنے ان رشتہ دار غریب مسکین کو دیں جو کہ آپ سے شرم کے مارے کچھ نہیں مانگتا، اس کو عطا کریں جو آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگتا۔ تو شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کے حقوق کی تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی بھی ترکیب بنا لیں اور اپنے حقوق کی معافی تلافی کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے توبہ کر لیں، رشتہ داروں سے صلح کر لیں، آپس میں صلح کروائیں، کہ حدیث پاک میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایسی حالت میں بِإِذْنِهِ تعالی ضرور اس شب میں امید مغفرت تعامہ یعنی مغفرت کی پکی امید ہے، بس شرط یہ کہ عقیدہ درست ہونا شرط ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ گناہ مٹانے والا رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ سب مصالحت اخوان یعنی بھائیوں کی صلح کروانا و معافی حقوق بحمد اللہ تعالی یہاں سالہائے دراز یعنی کافی برسوں سے جاری ہے۔ تو آپ لوگ جب 15 شعبان کی رات آئے اس سے پہلے آپس میں صلح کر لیں، معافی مانگ لیں، سب سچے دل سے تائب ہو جائیں، کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو اسی طرح سے ہم شعبان کی 15ویں شب کا ایک ایسا وظیفہ لائے ہیں کہ اگر آپ وہ عمل کر لیں گے، اس چھوٹے سے عمل سے آپ کی تمام رزق میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ لوگ دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، بانٹنے پر مجبور ہو جاؤ گے، لیکن آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، دن بدن رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ شب برات کی جو رات ہوتی ہے جس میں شب برات یعنی 15ویں شعبان کا چاند نظر آتا ہے، آپ نے شب برات کو آپ نے یہ عمل خاص طور پر کر لینا ہے۔ 15 شعبان المعظم کب بن رہی ہے؟ 8 اپریل بدھ کی جو رات ہوگی وہ شب برات کی رات ہوگی، اور دن شب برات کا دن ہوگا 15 شعبان کا۔ آپ نے دن کو یعنی 9 اپریل کو روزہ رکھنا ہے، اور 8 اپریل کی رات جسے بدھ کی رات ہوگی اس میں آپ نے نوافل اور عبادت کرنی ہے، اور یہ بات خود بھی جانیں، دوسروں کو بھی بتائیں اس کا۔ اور شب برات کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7 آپ نے چاول کے دانے لے لینے ہیں، اگر 7 چاول کے نہیں تو جو کے دانے لے لیں، اس پر آپ نے ہر دانے پر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ لیں، اور درمیان میں آپ نے 70 مرتبہ یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق پڑھ لینا ہے، اور عمل کے بعد آپ نے اس دانوں کو کسی چھوٹی سی تھیلی سی ہو، شاپر سا ہو یا کسی چیز میں آپ نے لپیٹ کر، کپڑا ہو اس میں آپ نے لپیٹ کر باندھ کر رکھ لینا ہے۔ جب آپ اس کو سامنے رکھ لیں گے تو 1 مرتبہ آپ نے اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کر تو اس پر آپ نے دم کر لینا ہے، اور یہ آپ نے جو چھوٹا سا آپ نے بنایا ہوگا
اس کو آپ نے الماری میں یا پرس میں سنبھال کر رکھ دینا ہے. انشاءاللہ الماری میں پرس میں سارا سال پیسوں کی کمی نہیں ہوگی. یہ عمل بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے. اگر شب برات کو یہ عمل نہ کر سکیں تو رمضان کی جو 27ویں رات ہوتی ہے اس کو آپ یہ عمل کر لیں. ہم دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے آپ کو اس وقت بھی یاد کروا دیں گے. آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے. بہت ہی زیادہ اچھا عمل ہے. میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے. آپ نے بھی یہ عمل ضرور کرنا ہے. میں امید کرتی ہوں یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز اور روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں. جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کا نام کمنٹ سیشن میں جو آپ نام لکھیں گے وہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا. تو جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کے نام کی فہرست میں سے ایک نام جو میں آپ کو بتاؤں جو پہلے دن سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ ہیں. ہماری ایک بہن ہے شگفتہ ان کا نام ہے. بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق کی دولت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام مرادیں پوری فرما دے. ان کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے. تو مزید اسی طرح سے آپ لوگ اپنا نام لکھتے رہیں. آپ کا نام دعاؤں میں شامل کیا جائے گا اور ویڈیو میں بھی آپ کا نام بتایا جائے گا. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. فی امان اللہ.